المتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، گزشتہ 7-8 دروس سے سفر کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے جو تقریباً اختتام تک پہنچ چکی ہے، لیکن آج میں ایک اپنی محبت، اپنے جنون اور اپنے دیوانگی کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو میرا ایمان بھی ہے۔ سفر کے کچھ مسائل باقی تھے جو بعد میں پچھلے درس کے اندر دوستوں نے سوالات کیے تھے اور وہ بتا بھی دیے تھے، میں 2-3 منٹوں کے اندر ان کو مکمل کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جو لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں، مثلا ڈرائیور حضرات ہیں یا دوسرے ملازمت کرنے والے جن کا سفر کر کے ملازمت کے لیے جاتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے حضرات روزانہ ہی قصر کر سکتے ہیں اگر ان کی سفر کی مسافت پوری ہوتی ہے جو کہ 22-23 کلومیٹر تک ہے، تو ان کے لیے روزانہ ہی قصر کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سفر کے دوران جو نوافل آپ کی روٹین میں ہیں، مثلا تہجد کی نماز کی روٹین ہے، اشراق کی نماز کی روٹین ہے، روٹین والے نوافل آپ کو ادا کرنے چاہیے، دیگر جو ہے ان سے احتراز بہتر ہے، صرف فرائض پہ اکتفا کریں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ سفر کے دوران سفر کی مدت کتنے دن قصر کی مدت ہوگی؟ تو قصر کی مدت زیادہ تر علماء کرام 3 دن کی کہتے ہیں، کچھ علماء کرام نے 4 دن کی بھی کہا ہے، اور کچھ نے ان لمٹڈ بھی کہا ہے کہ جتنے دن بھی آپ سفر میں ہیں، اگر آپ کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہاں رک گئے تو آپ وہاں پہ سفر میں قصر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 3 دن تک قصر کریں گے۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کس دن میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، میرا سفر کس دن ختم ہو جائے گا، آپ کو یقین نہیں ہے، مثلا آج جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں، پرسوں جا رہا ہوں، روزانہ یہی صورتحال ہے، تو پھر اگر آپ 6 مہینے تک بھی وہاں پہ رکے ہوئے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، لیکن اگر یقین ہے کہ میں نے ہفتہ رہنا ہے، میں نے 10 دن رہنا ہے، تو پھر آپ قصر جو ہے نا 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ محبت رسول کا موضوع ہے، حرمت رسول کا موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، اس آیت کی روشنی میں آپ کی توجہ تھوڑی سی دلانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہوگا اخبارات میں، سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ یہ بات ہائی لائٹ ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ فرانس کے اندر سرکاری طور پہ آرڈر کے ذریعے سرکاری سرپرستی میں پیغمبر کائنات سید الرسل علیہ السلام کے توہین آمیز خاکے بنا کے شائع کیے گئے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، اگر یہ کام کوئی ایک فرد کرتا تب بھی قابل ملامت تھا، قابل مذمت تھا، لیکن ایک حکومت نے کیا ہے، حکومتی سرپرستی میں کیا ہے۔ ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے، اور وہ حکومت، وہ ملک کہ جن کے ساتھ ہمارے تجارت کے تعلقات وابستہ ہیں، جن کی مصنوعات ہمارے ملک کی مارکیٹوں میں بک رہی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بات کا، اس فعل کا
اس بدترین عمل کا انتقام کائنات کا خالق و مالک لے گا، اور اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے اس کا انتقام لے گا انشاءاللہ، ہمیں یقین کامل ہے۔ سب سے پہلا انتقام کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے یہ ہوگا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کائنات کے خالق و مالک نے ایسے لوگوں کو جو پیغمبر کائنات کی توہین کرنے والے، سید الرسل علیہ السلام کے خاکے شائع کرنے والے، میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنتی قرار دے گا انشاءاللہ، اور بلکہ لعنتی ہیں وہ، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ جس دن ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ نیت کی تھی، اسی دن سے وہ لعنتی بن چکے ہیں، اور جو لعنتی ہوتا ہے نا، یاد رکھ لو، لعنتی جہنمی ہوتا ہے، جہنم میں جانے والا ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور رب کی سب سے بڑی رحمت وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنتی انسان کو کبھی بھی جنت میں داخلہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ اس لیے یا تو اپنی لعنت سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کرے نہ کرے اس رب کی مرضی ہے، لیکن لعنتی انسان جہنمی ہوتا ہے، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لعنتی انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، تو لہٰذا کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے سب سے پہلا انتقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنتی قرار دے دیا ہے، دنیا میں بھی، آخرت والے دن بھی، قیامت والے دن بھی۔ اور دوسرا انتقام کائنات کا خالق و مالک اس طرح لے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے، ذلیل کرنے والا عذاب انشاءاللہ دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ اور تیسرا انتقام یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کو کائنات کا خالق و مالک دنیا کی زندگی میں ذلیل بھی کرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام جب حدیبیہ سے فارغ ہوئے، مکہ والوں سے صلح نامہ لکھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں کی طرف سے خطرات بند ہو گئے آپ کے لیے، تو آپ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیے، بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے، ایران کے کسریٰ کو بھی خط لکھا۔ جب ایران کے کسریٰ کے پاس سید الرسل علیہ السلام کا نامہ مبارک پہنچا نا، اس نے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی رعونت کے ساتھ اس نے جب خط کو دیکھا تو کہنے لگا، یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھنے والا، ایک عرب اور دیہاتوں کا رہنے والا، صحراؤں کا رہنے والا، میرے نام سے پہلے اپنا نام کیسے لکھ سکتا ہے؟ غصے میں آیا، غیظ و غضب میں آیا، پیغمبر کائنات علیہ السلام کے نامہ مبارک کو نعوذ باللہ اس نے پھاڑ دیا۔ تو پھر آمینہ کے لال نے کہا، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اس کی سلطنت بھی برباد ہوگی۔ پھر وہ وقت آیا، اس کا بیٹا اٹھا، اپنے باپ کی گردن اتاری اور اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، پھر اس کے ایک وقت آیا اس کی سلطنت مٹی اور وہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی اور مسلمان وہاں پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جو لوگ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی توہین کرنے والے، نبی رحمت کی گستاخی کرنے والے، ان پہ اللہ تعالیٰ اپنے کتے مسلط کر دیتا ہے، یہ بھی رب کی طرف سے انتقام ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الدرر الکامنہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، منگول بادشاہوں کی حکومت تھی، ایک منگول بادشاہ، اس کی تاج پوشی کا موقع تھا، تمام لوگ جمع تھے، ایک پوری مجلس لگی ہے، اس میں مسلمان بھی موجود ہیں، اس میں عیسائی بھی موجود ہیں، اس میں منگول بھی موجود ہیں، محفل لگی ہوئی ہے۔ ایک عیسائی اٹھا کچھ گفتگو کرنے کے لیے، بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اس نے نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ دیے۔ پاس ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتے نے اپنی رسی توڑوائی اور اس عیسائی پہ حملہ کر دیا، لوگوں نے کتے کو پکڑ کے دوبارہ باندھ دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ تم نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں جو نازیبا کلمات کہے وہ کتا برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ایک حادثہ اچانک ہوا ہے، میں بیان کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اشارے کر رہا تھا، کتے نے میرے اشاروں کو دیکھا تو کتے نے سمجھا کہ شاید مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، میرے اشاروں کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ تم نے ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا
چلو اگر یہ بات ہے دوبارہ تجربہ کر دیکھتے ہیں، عیسائی نے پیغمبر رحمت علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ وہی کلمات دہرائے جو اس نے پہلے کہے تھے، توہین آمیز کلمات، نازیبا کلمات۔ کتے نے رسی توڑوائی اور اس عیسائی پہ حملہ کیا، اس کو گردن سے دبوچا، اس کا حلقوم کاٹا، اس کی شہرت کو کاٹا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس ظالم نے تڑپ تڑپ کے جان نہیں دے دی، اس وقت تک کتے نے اس کی گردن کو نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ اللہ اس ظالم بادشاہ پہ بھی اپنے کتے مسلط کرے گا، اور رب کی طرف سے انشاءاللہ مسلط ہوں گے، اس کے ٹکڑے ہوں گے، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ کائنات کی رب کی طرف سے انتقام ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور انتقام لے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے، ہم علم جہاد بلند کریں، لیکن علم جہاد بلند کرنا اس وقت ہماری طاقت میں نہیں، ہماری وسعت سے باہر ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ ریاست کی نگرانی کے تحت کام ہوتا ہے، اس لیے یہ کام تو ہم کر نہیں سکتے۔ تو ہمارے کرنے کا دوسرا بڑا کام، سب سے پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں۔ اور محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ محبت کا اظہار پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے سے ہوگا۔ نبی رحمت علیہ السلام پہ آج سے شروع کر دیں، روزانہ 100 کی تعداد میں، 500 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں، 10,000 کی تعداد میں کوشش کریں، روزانہ کی بنیاد پہ تعداد مقرر کر کے پیغمبر کائنات علیہ السلام پہ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ صحابی آئے تھے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، کہا اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتا ہوں، دل مچلتا ہے، خواہشات جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ دعا کے اندر اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگوں۔ اللہ کے رسول دل تو یہی چاہتا ہے آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں، مجھے کیا ملے گا؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تو یہ کام کر لے گا، مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہے گا، اللہ تجھے 3 فائدے دے گا۔ سب سے پہلا فائدہ تجھے یہ ہوگا، اللہ تیری زندگی کے سارے غم ختم کر دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسرے نمبر پہ کائنات کا خالق و مالک تیری زندگی کی تمام حاجات کو بن مانگے پورا کر دے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ تیری زندگی کے سارے غم دور کر دے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک مومن مسلمان کے پیغمبر کی توہین کی جائے، نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک مومن کے لیے زندگی میں اس سے بڑھ کے پریشانی اور کوئی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے پریشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے نبی کی توہین کی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا فما بقاء امت بعد شتم نبیھا، جس امت کے نبی کو گالی دے دی جائے اس امت کو زندہ رہنے کا حق ختم ہو جاتا ہے، وہ امت زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتی جس کے نبی کی توہین کر دی جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز سامعین، یہ بات یاد رکھیے، ایک مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا پیغمبر کا امتی، اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے پیغمبر کی توہین کر دی جائے۔ آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اللہ ہماری اس پریشانی کو انشاءاللہ ختم کرے گا، اور اس عبرتناک انجام اس ظالم کا کائنات کا خالق و مالک ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے یہ وعدہ کیجئے، عزم کیجئے کہ آج کے بعد کبھی آپ کی زبان سے درود کا ناغہ نہیں ہوگا، درود پاک ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث اور بھی بیان کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان نے میرا نام سنا مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، وہ بندہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ نبی رحمت پہ درود پڑھنا جنت کا رستہ ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہمارا کام یہ ہم دعائیں کرنا شروع کر دیں، پیغمبر رحمت کی عظمت کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں، آپ کے مقام کے بارے میں، اپنے گناہوں کی معافی کے بارے میں، اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے معاملے میں اپنی دعائیں کریں۔ ہر دعا میں یہ بات شامل رکھیں اللہ ان کے ٹکڑے کر دے، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔
جو کائنات کا خالق و مالک جناب عبد المطلب کی دعا کو قبول کر کے آسمان سے بابیلوں کو بھیج کے خانہ کعبہ کا تحفظ کر سکتا ہے، کیا وہ خالق و مالک آج میرے محمد کی حرمت کا تحفظ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا تھا اللہ میں کمزور ہوں، یہ بیت اللہ تیرا گھر ہے، اللہ ابابیل یہ ہاتھیوں کا لشکر ابرا لے کے آ گیا ہے، میرے خالق و مالک میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مکہ کا سردار ضرور ہوں، میرے پاس قوت و طاقت نہیں، وہ ملک یمن کا بادشاہ ہے، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پاس یہ قوت و طاقت نہیں، اللہ تو اس کو خود ہی سے نمٹ لے۔ کائنات کے خالق و مالک نے آسمان سے بابیلوں کا انتظام کر دیا تھا۔ آج ہم بھی دعائیں کریں، تہجد کے وقت میں، نمازوں کے اوقات میں، نماز اور اذان کے درمیان میں، سفر کے دوران دعائیں کریں، اللہ ان کافروں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ناتوا ہیں، اللہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میرے خالق و مالک ہمیں بھی قوت عطا فرما دے اور اپنے پیغمبر کے لیے ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ دعائیں کیجئے۔ اور ہمارا چوتھا بڑا کام جو کرنے والا ہے، یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، ایک کام بھی زندگی کا ہمارے لیل و نہار میں، ہمارے شب و روز میں، ہمارے کاروبار سے متعلق ہو، شادی بیاہ سے متعلق ہو، خوشی غمی سے متعلق ہو، ہماری ملازمت سے متعلق ہو، ہماری گفتگو ہو، ہمارے سفر ہوں، ہمارے کھانے پینے کے آداب ہوں، سونے کا طریقہ ہو، جاگنے کا طریقہ ہو، واش روم جانے کا مسئلہ ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، ہماری زندگی کا ایک ایک کام پیغمبر کائنات کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ جب آمینہ کے لال کی سنت کو اجاگر کیا جائے گا، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں دشمن پہ روب پڑ جائے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کیا گیا تھا، ایک سنت پہ آیا تھا دیکھنے والا، جاؤ دیکھ کے آؤ، بادشاہ نے بھیجا تھا، ان کے آقا نے بھیجا تھا، ان کے صدر نے بھیجا تھا، جاؤ دیکھو جا کے جو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ گیا تھا دیکھنے والا، جا کے دیکھا وہ سارے مجاہدین ہاتھوں میں مسواکیں پکڑی ہیں اور مسواک کر رہے ہیں، پیغمبر کائنات کی ایک سنت تھی۔ اور جا کے کہتا کیا ہے، وہ تو ایسا عمل کر رہے ہیں، اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، شاید ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ ایک سنت کا رعب ایسا پڑا تھا، کائنات کے خالق و مالک نے فتح عطا فرما دی تھی۔ ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے اور یقین جانیے یہ سنت پہ عمل کرنا اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت والے دن بھی ہمیں اس کی کامیابی مل جائے گی۔ لہٰذا عزم کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے، پکا ارادہ کر لیجئے کہ آج کے بعد زندگی میں ایک کام بھی پیغمبر کائنات کی سنت سے ہٹ کے نہیں کرنا۔ جو کام بھی کرنا ہے پہلے اس کی تحقیق کرو، کیا یہ کام میں نبی کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں؟ اور یہاں محفل سے اٹھنے سے پہلے یہاں محفل کے اندر اٹھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے میں آپ بھائیوں سے ایک گزارش ضرور کروں گا، ایک درخواست کروں گا۔ میرے بزرگ بھی موجود ہیں، جن بھائیوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ نہیں ہے، وہ آج سے عزم کر لیں، اللہ اگر کافروں نے تیرے نبی کی توہین کی ہے نا تو میں تیرے نبی کی توہین نہیں کر سکتا، اللہ میں کافروں کے ساتھ نہیں مل سکتا، یا اللہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد عزم کرتا ہوں تیرے نبی کی سنت کا احترام کروں گا، اس کو کبھی منڈاؤں گا نہیں۔ جو میرے بھائی یہاں محفل میں موجود ہیں نا، کم سے کم وہ تو یہاں بیٹھے وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ آج کے بعد نبی کی سنت سے پیار کریں گے، تاکہ کفار کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے جو نبی کی سنت سے پیار کرنے والے، اگر ہم نے نبی کی گستاخی کی تو ہمارا بھی برا حشر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ کرنے کے ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ اور پانچواں کام یہ ہے، جہاں اس معاملے میں نبی کی حرمت کے بارے میں، نبی کی عزت کے بارے میں جلسہ جلوس ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، کوئی ریلی نکلتی ہے، اس میں بھی آپ شرکت کیجئے، اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، کائنات کا خالق و مالک ہمارے نبی کی عزت کا دفاع خود بھی کرے، اللہ ہمیں بھی یہ طاقت عطا فرما دے، ہم بھی نبی کی عزت کا دفاع کرنے والے بن جائیں، نبی کی سنت سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے ملک کے حالات پہ اللہ رحم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔